اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم یا علی مدد تمام مومنین و سامعین۔ محمد وآل محمد کی ذات بابرکات کو اللہ پاک نے اپنی حدیث قدسی پاک میں فرمایا ہے کہ میں ایک خفیہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنی پہچان کے لیے محمد وآل محمد کو خلق کیا۔ تو یہی گھرانہ نور ہدایت ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ہدایت پائیں گے، ہدایت پا کر ان کی دنیا و آخرت سنور جائے گی، اور جو ان کی اطاعت و اتباع نہیں کرے گا ان کو جہنم کے سخت ترین گھر میں جو ہے وہ عذاب علیم دیا جائے گا۔ تو محمد وآل محمد کی ذات بابرکات جن کی وجہ سے یہ دنیا و آخرت، یہ ارض و سماوات، یہ زیب و زیبائش انہی ذات مقدسہ کی وجہ سے ہی ہے، انہی کی وجہ سے اللہ پاک نے زمین و آسمان کو بقا دی ہوئی ہے۔ یہی اللہ پاک کی محکمات، بینات اور آیات کبریٰ ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو گزشتہ انبیاؤں کی طرح، مقربین رسل و پیغمبران کی طرح معجزات عطا کی ہیں۔ تو بندہ حقیر آج آپ کو اس بادشاہ عظیم کا ایک معجزہ پاک بیان کرنے والا ہے۔ ایک دن سرکار رسول کریم اور سرکار علی بادشاہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اصحاب باوقار کا غفیر مجمع عام بھی موجود تھا۔ تو ایک صحابی نے اصحاب باوقار میں سے اٹھ کر سرکار علی بادشاہ کی ذات بابرکت میں یہ درخواست و اپیل پیش کی کہ اے بادشاہ عظیم، اے امیر کائنات، اے امام متقیان، اے قاتلان مشرکین و کفار، میری آج دل و جان سے یہ اپیل و درخواست ہے کہ آج کا روزہ آپ بندہ حقیر کے غریب خانے پر افطار کریں۔ سرکار علی بادشاہ نے اس کی اس درخواست کو قبول کیا۔ جب وہ چلا گیا تو دوسرا اٹھا، اس نے بھی کہا کہ مولا، میری بھی یہ ایمانی قلبی خواہش ہے، میرے بھی گھر والے، میرے بچے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ دن کتنا خوشا حال ہوگا کہ اب سرکار امیر کائنات ہمارے ہاں تشریف لائیں گے اور ہمارے غریب خانے پر ہمارے ساتھ بیٹھ کر افطار و کھانا تناول فرمائیں گے، تو مہربانی کیجیے آج آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئے۔ سرکار علی بادشاہ نے اس کی بھی اس درخواست کو قبول کیا۔ تو تیسرا بندہ اٹھا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے، ایک روایت میں ہے کہ 40 اصحاب میں سے یہ خواہش عظیم پیش کی، اور ایک روایت میں ہے کہ 70 اصحاب نے اس درخواست کو پیش کیا۔ میرے پاس ایک نہایت ہی پرانی کتاب موجود ہے جس میں یہ اس معجزہ عظیم کا روایتاً طور پر تحریری ثبوت موجود ہے۔ یہ لکھنؤ کی کتاب ہے، اس کا نام معجزہ ہے۔ صفحہ نمبر 251 پر یہ معجزہ موجود ہے۔ تو سرکار علی بادشاہ نے ان 70 اصحاب کی درخواست کو قبول کیا۔ شام کا ٹائم ہوتا گیا، نماز مغربین کی آذان آنے لگی۔ آذان کے بعد سرکار رسول کریم نے اصحاب باوقار کو نماز با جماعت ادا کروائی۔ سرکار رسول کریم اٹھے، علی بادشاہ بھی مسجد نبوی میں نماز مغربین ادا کرنے کے بعد چلنے لگے، تو سرکار رسول کریم نے سرکار علی بادشاہ کے داہنے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا کہ یا علی، آج میرا جی کرتا ہے کہ تم
رسول کریم کے دولت سرا پر تشریف لاؤ اور وہاں افطار و کھانا تناول فرماؤ۔ تو سرکار علی بادشاہ نے فرمایا مولا جیسے آپ کا حکم ہو، بندہ حقیر آپ کا غلام ہے، آپ کے حکم کی تابع داری کرتا ہے، تو جیسا حکم ہو بجا لانے کے لیے علی تیار ہیں۔ تو سرکار رسول کریم اور سرکار علی بادشاہ بیت نبویہ پر تشریف لے آئے۔ سرکار رسول کریم کے ایک غلام نے افطاری کا سامان مہیا کیا۔ اس کے بعد سرکار رسول کریم نے اور سرکار علی بادشاہ نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد گفت و شنود اسلامی قرآن و حدیث کی ہوتی رہی۔ شبہائے نصف گزر گئی۔ سرکار علی بادشاہ نے سرکار رسول کریم سے اجازت طلب کی اور اپنے دولت سرا کی طرف چل دیے۔ فجر کی نماز سے قبل تک سرکار علی بادشاہ نے وہاں تسبیح و تقدیس اور نوافل ماہ رمضان بجا لاتے رہے۔ نماز فجر کے لیے ٹائم جب قریب ہو گیا تو سرکار علی بادشاہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ سرکار رسول کریم کی اقتداء پاک میں سرکار علی بادشاہ نے دیگر اصحاب کے ساتھ نماز با جماعت پڑھی۔ نماز با جماعت کے بعد خطبات توحیدی اور قرآن و حدیث کی روشن بھری دلیلوں کے ساتھ بازبان اطہر سرکار محمد مصطفیٰ نبی کونین والی دو جہاں مالک لولاک کی فصاحت بھری زبان سے خطبات توحید سے محظوظ ہونے والے دیگر اصحاب میں سے ایک صحابی اٹھا اور کہنے لگا نبی کونین خوشا حال ہوں میں کہ آج سرکار علی بادشاہ نے بندہ حقیر کے گھر میں افطاری کی ہے۔ اسی طرح دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے وہ 70 اٹھے۔ تو جب سب سے پہلے والا اٹھا تو دوسرے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر تیسرے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ جب وہ جھگڑے کے دوران ہی آپس میں بیٹھ گئے کہ یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا، تو رسول کریم بادشاہ کے اسی صحابی نے ان جھگڑنے والے صحابیوں سے کہا کہ اے بندگان خدا تم آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ میں وہاں موجود تھا، میں نے سرکار رسول کریم اور سرکار علی بادشاہ کے لیے انہی حقیر ہاتھوں سے دسترخوان بچھایا، افطاری کا سامان مہیا کیا اور پھر کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھانے کے بعد کھانا کو مہیا کیا۔ کیوں لڑتے جھگڑتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے بندہ خدا تمہاری بات بھی اپنی جگہ سچ ہے، لیکن علی بادشاہ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ افطاری کی ہے۔ تو ان میں سے ایک نے جرأت کی اور سرکار نبی کونین کی بارگاہ عظیم میں اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے والی برحق، اے رحمت کل دو جہاں، ہمارا یہ مسئلہ ہے، میں نے علی بادشاہ سے درخواست پیش کی تھی کہ مولا ہمارے ساتھ افطاری کیجیے، یہ کہتا ہے میرے ساتھ، یہ کہتا ہے میرے ساتھ۔ تو رسول کریم بادشاہ سرکار نے فرمایا بندہ خدا تم جھگڑتے کیوں؟ علی نے تو میرے ساتھ افطاری کی ہے اور تم متجسس کیوں ہو اور اتنی حیرت کیوں، حیرت میں کیوں مبتلا ہو؟ جھگڑو نہیں، علی جو ہیں ان کو اللہ پاک نے وہ عزت و حرمت، علی کے فضائل، اللہ پاک نے ان کو ایسے فضائل عطا کیے ہیں جو گزشتگان انبیاء اور رسل و پیغمبران میں اتنے فضائل ان کو نہیں ملے۔ علی کی ذات مظہر العجائبات و مظہر الغرائبات ہے۔ یہی سلسلہ جاری تھا کہ سرکار جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور سرکار رسول کریم بادشاہ کی پاک بارگاہ میں بعد از تحیت و سلام پیش کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ اے نبی برحق کے دو جہاں، اے شفیع روز جزا، یہ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ ان کو بتائیے کہ علی پاک کو اللہ نے وہ فضیلت اور وہ خرق عادات عطا کیے ہیں
کہ جو کسی کے پاس نہیں ہے، ان سے کہیے کہ علی بادشاہ کے لیے خداوند کریم نے یہ فرمان آپ کی ذات بابرکت پر نازل کیا ہے کہ اے رسول کریم، اے میرے محبوب، اے حبیب خدا، ان کو بتائیے کہ علی وہ ہیں جنہوں نے یہ گزشتہ افطاری کا سلسلہ بہشت کے حور العین کے ساتھ کیا ہے اور بہشت کے کھانوں کے ساتھ افطاری کی ہے۔ تو یہ سب کچھ سننے کے بعد جو اہل معرفت و اہل عقیدت تھے، جو محمد وال محمد کی دہلیز بابرکت کے ایک حقیر غلامی کے طور پر عقیدہ رکھنے والے تھے، ان کے دل خوشی سے اور ان کے چہرے نہایت محبت و مودت کے ساتھ نمایاں ہوئے، اور جو منافقین تھے ان کے دل جلنے لگے۔ تو خداوند عالم سے بصدقہ محمد وال محمد یہ دعا ہے کہ ہمیں علی و آل علی، ہمیں نبی و آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظیم کی معرفت عطا فرمائے، مودت عطا فرمائے، ولایت سے ہمارے دلوں کو مزید منور و مطہر کرے، ہمارے ایمانوں کو مزید کامل کرے، ہمیں علی بادشاہ کی ولایت کے اقرار کے ساتھ ہمیشہ عبادات کو قبول کروانے اور استجابت دعا کے لیے علی بادشاہ کی اس ولایت عظیم کو ہمیشہ اپنی عبادات میں اقرار کے طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد وال محمد کی عزاداران باوقار میں اور مقبول غلاموں میں شمار فرمائے۔ تو محمد وال محمد کی ذات بابرکت سے محبت رکھنے والا کامل الایمان ہو گیا اور بغض رکھنے والا ہمیشہ جہنم کی گھاٹی میں جلنے سڑنے لگا۔ خداوند عالم ہمیں ان مبغضین، منافقین، مکسرین، کاذبین سے دور ہی رکھے۔ یہ کائنات کے نجس العین لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے علی بادشاہ کی ذات بابرکت کے طور پر پہچانا ہے، کہ خود نبی کونین کا فرمان ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ علی کی ذات اقدس کا ایک بہت بڑا میں تحفہ تجھے دیے جا رہا ہوں کہ مومن علی کی ذات کے ذریعے سے پہچانا جائے گا، اور منافق بھی علی بادشاہ کے نام کی وجہ سے ہی پہچانا جائے گا۔ علی کے ذریعے سے ہی میں ان کو جنت میں داخل کروں گا، اور علی بادشاہ کی ذات اور ولایت کے ذریعے سے ہی میں ان کی کو جہنم کی گھاٹیوں میں گھسیٹتا ہوا لے جاؤں گا۔ مالک کائنات محمد وال محمد کی ذات بابرکت کے صدقے میں ہماری حاجات پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین بحق محمد والہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔